ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ دورے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری رکھنا ہے۔ العربیہ نیوز کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے وفود آج ورچوئل اجلاس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فوج نے صدر ٹرمپ کا آج ڈیل پر دستخط کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا آج کسی معاہدے پر دستخط کا امکان نہیں۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی قائم نہیں کی جا سکتی۔ مشرق وسطی میں بننے والے نئے سیکیورٹی ڈھانچے میں تمام ملکوں کی شرکت ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں خطے کے ملک سمجھ چکے پائیدار امن اور معاشی ترقی صرف باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اور کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے، ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری ناگزیر ہے۔ عظیم پورہ فلائی اوور کا 1,56,20,00,000 کا منصوبہ 90 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا عظیم پورہ فلائی اوور شہریوں کو محفوظ، تیز اور بہتر سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے اور حاصل نہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ ایرانی عہدیدار کا دعویٰ ہے معاہدے میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور حصول پر پابندی قبول ہے۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی تفصیل منظر عام پر آ گئی۔ مفاہمتی یادداشت میں ایٹمی پروگرام، آبِ ہرمز کھولنے اور ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں چھوٹ سمیت کئی اہم معاملات شامل۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے، ایسے وقت میں جب عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے۔ آزاد کشمیر میں بے چینی کشمیر کوز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے یہ صورتحال بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے۔ مظاہرین سے اپیل ہے اپنے احتجاج کو پرامن طور پر ختم کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی مثبت پیش رفت خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان اور ترکی نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ، امریکہ ایران مفاہمت میں پیش رفت پر بھی بات چیت۔ پاکستان اور مصر نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ امن معاہدے میں ایران کو پابندیوں میں چھوٹ سمیت کئی اہم معاملات شامل۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے مسودے کے تحت ایران فوری آبِ ہرمز کھول دے گا۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ امریکہ حتمی معاہدہ ہونے تک ایران پر کوئی نئی پابندی نہیں لگائے گا۔ امریکہ مخصوص وقت کے لیے ایرانی تیل پر سے پابندیاں ہٹا دے گا۔ امریکہ ایران کے منجمد $25 ارب کے اثاثے بھی علاقائی ملکوں کے تعاون سے بحال کرنے پر رضامند ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ حتمی معاہدے تک ایران یورینیم کی آزودگی روک دے گا۔ دونوں فریقین کی رضامندی کے بعد اگلے 2 ماہ میں حتمی بات چیت ہوگی۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی۔ جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے زاہیہ پر پھر گائیڈڈ میزائل داغے۔ حزب اللہ کے اہم آپریشنل کمانڈر ابو حسین ساجد سمیت 2 افراد شہید۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں گھروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کے 24 قصبوں اور دیہاتوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر انخلا کی تنقید۔ ایران کا موقف ہے معاہدے کے لیے تمام محاذوں پر جنگ بندی لازمی ہے۔ ترجمان ایرانی سیکیورٹی کونسل ابراہیم رضائی کا کہنا ہے صہیونی حکومت کو روک کر معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پاگل کتے کو روکنا ہوگا، یہ دستخط کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہماری ٹانگ کاٹ لے گا۔ دنیا کہہ رہی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے قیام امن ہوا، اس سے پوری دنیا کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، کاش اس وقت آپ نے میثاق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف نے اس اعتبار میں کہا تھا میری پوری جماعت جیل میں ہے مگر پھر بھی پاکستان کی خاطر کہتا ہوں آؤ میثاق معیشت کریں۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے IMF کو خطوط لکھے، پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے۔ شہباز شریف نے حکومت اور معیشت کو سنبھالا دیا، ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔
چکوال میں دوران ڈکیتی سی سی ڈی کی فائرنگ سے پاکستانی نیاد آسٹریلین بچی ہانیہ کی ہلاکت، گرفتار سی سی ڈی اہلکار کے خلاف مقدمے میں قتل کی دفعہ 302 شامل کر لی گئی۔ فائرنگ کے لیے استعمال کی گئی سرکاری گن برآمد، ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں سی سی ڈی کی جانب سے ایس او پیز کی کئی خلاف ورزیوں کا انکشاف، اہلکار شجاعت نے بغیر وارننگ فائرنگ کی۔ قتل کے مقدمے کے باوجود ملزم کا جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا گیا، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ قانون کے مطابق گرفتار اہلکار کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا ضروری تھا۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے ریکوری ہو گئی، اس لیے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ گولیوں کے خول ٹیسٹ کے لیے فورینزک لیبارٹری بھجوا دیے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 2 روز میں واقعے کی حتمی رپورٹ سی سی ڈی سربراہ کو پیش کرے گی۔ پنجاب پولیس نے واقعے کی تحقیقات سے ہاتھ اٹھا لیے۔ ڈی پی او چکوال کہتے ہیں سی سی ڈی ان معاملات کو خود دیکھتی ہے اور تحقیقات کرے گی۔ ایف آئی آر ہم نے درج کی، گرفتاری سی سی ڈی نے کی، وہی تفتیش کر رہی ہے۔ مقتول بچی کے نانا درج کی گئی ایف آئی آر سے غیر مطمئن، کہا کہ ہمارا نہیں پورے معاشرے کا مقدمہ ہے۔ سی سی ڈی کی مبینہ غفلت نے ہستا بستہ خاندان اجاڑ دیا۔ چکوال میں دوران ڈکیتی سی سی ڈی نے کار سوار خاندان پر فائرنگ کر دی۔ پاکستانی نیاد آسٹریلوی خاندان فائرنگ کی زد میں آیا۔ 9 سال کی ہانیہ احمد جاں بحق، والد اور بھائی زخمی ہو گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق عدیل احمد فیملی کے ہمراہ سی سی ڈی دفتر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ مسلح شخص نے زیور دینے کے لیے کہا، اس دوران فائر کی آواز آئی۔ مسلح شخص نے گاڑی کے پیچھے چھپ کر فائرنگ شروع کر دی۔ عدیل احمد کے مطابق اس دوران میں نے گاڑی بھگائی، پیچھے سے آنے والی گولیاں مجھے، بیٹے اور بیٹی کو لگیں۔ بیٹی ہانیہ اسپتال جا کر دم توڑ گئی۔ اے آئی وائی نیوز کی خبر آسٹریلوی میڈیا نے بھی نشر کی اور بتایا آسٹریلیا میں آباد پاکستانی کمیونٹی اس اندوہناک واقعے پر سوگوار ہے۔ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے ارکان پارلیمنٹ وزراء کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ حکمران عام عوام جیسی زندگی گزارے تو اعتماد اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ حکومت اضافی قرضوں اور ٹیکس بڑھا کر اخراجات پورے کرتی ہے۔ اس سال قرض 7,200 ارب روپے بڑھ جائے گا۔ قرض بڑھنے سے اگلے سال سود بھی بڑھ جائے گا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں معیشت کمزور ہوگی تو ملک بھی کمزور ہوگا۔ نظام کی بہتری کے لیے قانون کی حکمرانی اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان، کہا عوام حکومت کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں 8,000 ارب روپے سے زائد دے چکے ہیں۔ ایف بی آر جو ہدف پورا نہیں کرتی وہ لیوی سے پورا کیا جاتا ہے۔ آئی پی پیز کو سالانہ 1,800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دیے جاتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کیپیسٹی چارجز ارکان کو ترقیاتی فنڈز بند کرنے چاہیے۔ ایم کیو ایم چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال پھر آمنے سامنے۔ خالد مقبول نے کہا جبر سے نہیں ڈرے، اس کے غلاموں سے کیا ڈریں گے؟ ہم نہیں تم استعمال ہو رہے ہو، وہ ملے گا جو ایم کیو ایم چاہے گی۔ اوقات میں رہو، اپنا قد ایم کیو ایم سے چھوٹا رکھو۔ مصطفیٰ کمال کا جوابی وار، کہا سمجھا رہا ہوں سنبھل جائیں، قوم کو گروی نہ رکھیں، ہم سے مشورہ کریں، ہم سے کہیں ایک رات میں چیئرمین بنوا دوں۔ ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو بانی کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، تم کیا ان سے بڑے بدماش ہو؟ آزاد کشمیر میں امن کے لیے مشال ملک کی ملاقاتیں، جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ آزاد کشمیر کے مسئلے کے پرامن اور سیاسی حل پر اتفاق کیا گیا۔ مشال ملک نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ آزاد کشمیر میں جاری بحران کے حل کے لیے جماعت اسلامی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے جنوبی لیبنان میں حملے تیز کر دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 5 افراد شہید۔
صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں گھروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا. 24 قصبوں اور دیہات کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقے خالی کرنے کی دھمکی دے دی. غزہ اور مغربی کنارے میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے اپنے رپورٹ میں خبردار کر دیا. کہا غزہ میں 70% سے زائد فلسطینی پینے کے پانی کی کمی کا شکار ہیں. اس سال مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے 1000 سے زائد حملے کیے. 230 سے زیادہ فلسطینی آبادیاں متاثر ہوئیں. ہزاروں فلسطینی گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں ضروری ادویات کا 1 تہائی ذخیرہ ختم ہو چکا ہے. شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا. رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اس کے ماتحت افواج کی جانب سے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے خلاف بیان بازی بے معنی ہے جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کی حیثیت متاثر نہیں کر سکتی. جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا. سمندر میں کچھووں اور مچھلیوں سے جاسوسی، چین کا چونکا دینے والا انکشاف. چین کی وزارت ریاستی سلامتی کا کہنا ہے غیر ملکی ایجنسیاں کچھووں اور مچھلیوں کے ذریعے چین کے سمندری علاقوں میں جاسوسی کر رہی ہیں. کچھوے اور مچھلیوں پر سینسرز نصب کیے گئے ہیں. یہ جانور پانی کی درجہ حرارت، نمکیات اور بہاؤ کی سمت سمیت حساس معلومات حقیقی وقت میں جمع کرتے اور انہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں. واشنگٹن میں لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے معمول کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی میرین کور کا FA-18 ہارنٹ پہاڑی خون کا عطیہ کئی قیمتی جانوں کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے. تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، کینسر، زچگی اور حادثات کے متاثرین کے لیے خون زندگی کی امید ہے. انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر وزیراعلیٰ سندھ کا پیغام. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والے معاشرے کے محسن ہیں. پنجاب کو ملک کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے. ورچوئل بلڈ بینک کے ذریعے ضرورت مند مریض کا رابطہ ڈونر سے ممکن ہوتا ہے. فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے. آسٹریلیا نے ترکی کو 2-0 سے ہرا دیا. قطر اور سوئٹزرلینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر. دوسرے میچ میں برازیل کا مراکش سے مقابلہ بھی 1 گول سے برابر رہا. اسکاٹ لینڈ نے ہیٹی کو 1 گول سے ہرا دیا. گرانی کے ساحل پر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی اور آفیشل لوگوں کی تصاویر توجہ کا مرکز بن گئی. سمیر شوکت اور ان کی ٹیم نے ریت پر فیفا ورلڈ کپ کی شاندار تصاویر بنا کر دل جیت لیے. سمیر شوکت کا کہنا ہے آج نے میری اور بلوچستان کے عوام کی فیفا ورلڈ کپ سے محبت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. گرانی کے فنکاروں نے اپنی شاندار صلاحیتوں سے دنیا بھر میں بلوچستان کا خوبصورت رخ دکھا دیا. اور چارسدہ میں چین کا مشہور ڈریگن بوٹ فیسٹیول. دریائے سندھ میں KP کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے ڈریگن بوٹ ریس کا انعقاد کیا گیا. 12 ٹیموں نے حصہ لیا.